بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 228 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت التقسیم الرئیسی للاقل والاکثر سے لے کر وقد اجیب علی هذا البرہان بوجوہ تک۔ طلاب عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اقل و اکثر میں شک ہو تو مکلف کا وظیفہ کیا ہے؟ یعنی اب بحث کا مرحلہ ہے اقل و اکثر میں شک کی صورت میں مکلف کیا کرے۔ ٹھیک، پھر اس کے ذیل میں چند عناوین آتے ہیں جو مورد بحث کرا دیے جائیں گے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے شک کا، یعنی شک در اقل و اکثر۔ پھر اس میں جو پہلا مرحلہ آتا ہے اور آج کے درس کا دوسرا نقطہ ہے وہ ہے اجزاء میں اقل و اکثر کے دائر ہونے کی وضاحت، یعنی اقل و اکثر کے اندر اجزاء دائر ہو جائیں 9 یا 10، 2 یا 3، 4 یا 5 وغیرہ، تو پھر حکم کیا ہے؟ یہ پہلی بحث، یعنی تقسیم رئیسی اقل و اکثر، دوسری اقل و اکثر اجزاء میں، تیسری اقل و اکثر شرائط میں، تیسری دوران بین تعیین و تخیر عقلی، پانچویں دوران بین تعیین و تخیر شرعی، چھٹی اور آخری ہے مباحث شک کی ملاحظات عامۃ حول العقل والاکثر۔ یہ مباحث جو اس میں بیان ہوں گی، آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ التقسیم الرئیسی للاقل والاکثر، اساسی بنیادی تقسیم اقل و اکثر کی۔ درسنا فیما سبقہ، ہم پڑھ کر آئے ہیں ان مباحث میں جو بیان ہو گئیں۔ حالت شک فی اصل الوجوب، یعنی گزشتہ مباحث میں کیا تھا؟ اصل وجوب کے اندر مکلف کو شک ہو رہا تھا۔ وحالت العلم بالوجوب، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس صورت میں جہاں پہ مکلف کو شک نہیں وجوب کے بارے میں، بلکہ اصل وجوب کے بارے میں علم ہے۔ وتردد متعلق، لیکن متعلق کی وجوب معین نہیں ہے، مردد ہے متعلق بین امرین متباینین، دو ایسی چیزوں کے درمیان جو دو چیزیں آپس میں تباین رکھتی ہیں۔ فالاولا ہی حالت شک البدوی الذی تجری فیہ البراءۃ شریعۃ، پہلا یہ اصل وجوب میں، اصل تکلیف میں جب شک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شک بدوی، اور شک بدوی میں اصالۃ براءۃ شرعیہ جاری ہوگی۔ یہ مباحث بیان ہو چکی ہیں۔ وثانیہ، تو دوسری جو صورت ہے شک کی، ہی حالت شک المقرون بالعلم الاجمال التی تجری فی اصالۃ الاشتغال، دوسرے وہ شک جہاں پہ مقرون بعلم اجمالی ہے، یعنی پتہ ہے کہ الزام ہے، یعنی حکم الزامی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وجوب ہے یا حرمت ہے، تو یہاں پہ کیا اصالۃ الاشتغال جاری ہوگی، یعنی اصل کیا ہے کہ آپ کا ذمہ مشغول ہے، برات جاری نہیں ہوگی۔ والآن ندرس حالت العلم بالوجوب وتردد الواجب بین الاقل والاکثر۔ اب تیسرا، یعنی ان صورتوں میں سے تیسری صورت یہ آتی ہے، ہم اب پڑھیں گے وہ صورت جہاں پہ مکلف کو وجوب کے بارے میں علم ہے، وہ جانتا ہے کہ وجوب ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وجوب کم تعداد والا ہے یا زیادہ تعداد والا ہے۔ وہی اعلیٰ قسمیں نے، پھر اس وہی یعنی اس حالت علم بالوجود و تردد الواجب بین الاقل والاکثر کی بھی دو صورتیں ہیں۔ الاول، پہلی صورت طلاب عزیز بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اقل و اکثر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الاول سے اقل و اکثر استقلالی وہی مستقل ہونا، دوسرے کا محتاج نہ ہونا، دون چیزوں میں سے اقل اکثر کا محتاج نہیں، اکثر اقل کا محتاج نہیں۔ وہ کیا ہے؟ دوران الامر بین الاقل والاکثر الاستقلالیین، چونکہ مثالیں ان دونوں کی آ رہی ہیں، اقل اکثر استقلالی کی بھی، اقل اکثر ارتباطی کی بھی، اس لیے ہم بیان نہیں کریں، وہ انہی پہ تطبیق کریں گے۔
مسئلہ جب دائر ہو جائے عقل و اکثر استقلالی کے درمیان میں، اب تعریف کرتے ہیں عقل و اکثر استقلالی کسے کہتے ہیں اور اس کی مثال کیا ہے. وہ ہوا عقل و اکثر استقلالی ان ما یتمیز بہ الاکثر علی الاقل من الزیادۃ علی تقدیر وجوبہ یکون واجبا مستقلا عن وجوب الاقل. یہ چیز بے شک جس کے ذریعے سے عقل، معاف کیجیے، جس کے ذریعے سے عقل سے اکثر جدا ہو جائے، اکثر میں زیادتی اور اضافی چیز ہونے کی وجہ سے، اس بنا پہ جب آپ اکثر کو واجب فرض کرتے ہیں تو یہ واجب مستقل ہو جائے گا اس واجب سے جو عقل کا واجب ہے. عقل یعنی کم، قلیل، اکثر یعنی زیادہ، یعنی زیادہ اکثر کے وجوب کا تعلق موقوف نہیں عقل کے وجوب پر، اور عقل کا وجوب تعلق نہیں رکھتا اکثر کے وجوب کے ساتھ. مثلا کما اذا علم المکلف بانه مدعن لغیرہ، ٹھیک، کہ معاف کیجیے گا بانه مدین لغیرہ، مدین مقروض ہے. مکلف کو جانتا ہے کہ مقروض دوسرے، مکلف جانتا ہے کہ میں مقروض ہوں دوسرے کا، لیکن بدرہم او بدرہمین، یعنی یا 1 درہم یا 2 درہم کا قرض ہے. اصل جانتا ہے کہ قرض ہے، لیکن کم قرض ہے یا 1 درہم یا 2 درہم قرض ہے. اس میں اب یا تو وجوب درہم ہے 1 درہم یا وجوب 2 درہم ہے. ٹھیک، یہ الثانی نمبر 2 دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، عقل و اکثر ارتباطی تعریف. وہو یعنی ان ہناک وجوبا واحدا لو، وہاں عقل و اکثر استقلال 2 وجوب ہوتے ہیں، وجوب عقل و وجوب اکثر. یہاں پہ ایک واجب ہے لہو امتصال واحد، جس کا لیے مکلف کے لیے ضروری ایک امتصال، وہ عصیان واحد. ایک دیکھیے وہاں پہ اگر مکلف 1 درہم دے رہا تھا تو اگر واقع نفس الامر میں 2 درہم تھے تو 1 درہم کے بارے میں عصیان ہوگا اس کا اور 1 درہم کے بارے میں امتصال. لیکن ادھر ایسا نہیں ہے، ادھر کیا ہے، 1 امتصال و عصیان، 1 عصیان و نافرمانی ہوگی. وہو اما متعلق بالاقل او بالاکثر، اور اس کا تعلق یا تو ہوگا عقل کے ساتھ یا اکثر کے ساتھ. اب مثال اس کی ملاحظہ فرمائیے گا. کما اذا علم المکلف، مکلف جانتا ہے کہ بوجوب الصلاۃ، نماز میرے اوپر واجب ہے، یہ جانتا ہے. وترددت الصلاۃ عنده بین 9 اجزاء و10، اب نماز کیا پتہ نہیں، یعنی یہ نماز اس کا نماز 9 اجزاء والی ہے، اجزاء واجبہ والی ہے یا 10 اجزاء واجبہ والی ہے. ٹھیک، اچھا، یا نماز میں 1 امتصال ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو 1 امتصال، نہیں پڑھتا 1 نافرمانی مولا ہے، 1 عصیان ہے. اب مسئلہ آتا ہے 9 اجزاء والی نماز اس کے اوپر واجب ہے یا 10 والی. اب ان کے بارے میں یہ تعریف تھی. اب حکم بیان فرماتے ہیں عقل و اکثر استقلالی کا بھی، عقل و اکثر ارتباطی کا بھی. اما القسم الاول عقل و اکثر استقلالی فلا شک فی ان وجوب العقل فیہ منجز بعلم، کہ عقل کا وجوب اس پہلی قسم میں علم کے ذریعے سے منجز ہے، یعنی جب عقل کے بارے میں علم ہے. اچھا، علم کے ذریعے یعنی یقینی ہے، وہ عقل کو انجام دے گا، یعنی 1 درہم تو حتماً دے گا. وَأَنَّ وُجُوبَ زائد ہے، یعنی 2 درہم کا مسئلہ جو مشکوک بشک بدوی ہے، وہاں بھی شک یار 2 درہم ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد شک بدوی تجری البراءۃ عنہ عقلا و شرعا، تو ایک قول ہے کہ برات عقلی بھی یہاں پہ جاری ہوگی، برات شرعی بھی جاری ہوگی. ٹھیک، او شرعیہ فقط الخلاف بین المسلکین، یا فقط برات شرعی ہوگی اس اختلاف کی بنا پہ جو اس برات کے معاملے میں موجود ہے. لہذا اگر واقع نفس الامر کے مطابق اگر وہ 2 درہم اگر اس کے اوپر ہے تو اس لحاظ سے عصیان شمار ہوگا، لیکن 1 درہم جو اس نے دیا وہ اس لحاظ سے امتصال. لیکن چونکہ ہم برات جاری کر رہے ہیں وہ 2 درہم اس کے اوپر واجب نہیں. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، دوسری قسم عقل و اکثر ارتباطی فَتَنْدَرِجُ فِي عِدَّةُ مسائل نذکرها تبعا، اس کے اندر میں چند مسائل پیش آتے ہیں، یعنی اس کے کچھ صورتیں ہیں، ان میں سے ہم ان صورتوں کو مسائل کو بیان کرتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کا حکم بیان کرتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی ہے الدوران بین الاقل والاکثر فی الاجزاء. پہلی بحث یہ ہے عقل و اکثر ارتباطی کے مباحث میں سے
کہ مسئلہ دائر ہو جائے عقل و اکثر کے اجزاء کا عقل و اکثر 9 جز نماز کے ہیں یا 10 جز ہیں. وفی مثل ذالک قد یقال، اس میں پہلا قول یہ ہے، یوں کہا گیا ہے وان حالہ حال القسم الاول، قسم اول سے مراد عقل و اکثر استقلالی، یعنی وہی اس کی حکم عقل و اکثر استقلالی والی صورت میں ہے. فإن وجوب العقل منجز بالعلم، وہاں تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ عقل کا وجوب تو منجز ہو جائے علم کے ذریعے سے، یعنی 9 جز نماز کے وہ تو یقیناً ہیں، وہ وجوب زیادت ہے. اب اضافی جو 10واں جز ہے ما یشک فی کون جزن، یعنی جس کے جز ہونے میں شک ہے کہ یہ ہے 10واں یا نہیں، یہ مشکوک بدوی، اس کے بعد شک بدوی ہے فتجری عنہ البراۃ، اس کے بعد برات جاری ہوگی. یہ قول ہے پہلا قول اس مسئلے میں عقل و اکثر ارتباطی میں. کیوں؟ لأن هذا هو ما يقتضي الدوران بين العقل والاکثر بطبعه، چونکہ وہ چیز ہے جس کا یہ مسئلہ تقاضا کرتا ہے، جو مسئلہ دائر عقل و اکثر کے طبیعتاً ذاتاً اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. فإن كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالعقل وشك في الزائد، بس اس قسم کا مسئلہ معین ہو جاتا ہے اس بارے میں کہ جب آپ کو عقل کے بارے میں علم ہو اور زائد کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے. ولیکن یہ تھا کہ برات جاری ہوگی. ٹھیک، اب دوسرا قول اس قول کے مقابلے میں ہے کہ کہتے وقد یعترض علی اجراء البراءۃ عن وجوب الزائد فی المقام. یہ جو پہلے قول نے کہا کہ برات شک اضافی جز کے بارے میں چونکہ شک بدوی وہاں برات جاری ہوگی، اس برات کے جاری ہونے کے بارے میں یہاں پہ اعتراض کیا گیا، یہ قابل قبول نہیں ہے. ویبرہن علی عدم جریان ہے بعدت براہین، اور برہان قائم کیا گیا ہے برات جاری نہ ہونے کے بارے میں چند براہین کے ذریعے سے، یعنی چند براہین پیش کیے گئے ہیں جن سے ثابت کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پہ عقل و اکثر ارتباطی میں برات جاری نہیں ہوگی. اور 6 برہان بیان کیے گئے ہیں، اور 6 کے 6 اگر باطل ثابت ہوتے ہیں اور باطل ہی ہیں تو پھر وہی عقل و اکثر استقلالی والا حکم اس کے لیے ثابت ہو جائے گا. البرہان الاول، ان میں سے آج کے دن پہلا برہان بیان کیا جائے گا، پھر اس برہان اول پر جو اشکالات اور جوابات ہیں ان کی وضاحت بعد والے درس میں آئے گی. وہ ہوا البرہان الاول، یہ برہان اول کیا ہے؟ وہ وہی ما یقوم علی اساس الدعوی وجود العلم الاجمالی المانع عن اجراء البراءۃ. غور فرمائیے گا،